بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن پاک ہے، اور پڑھنے والے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بہت بری بات ہے۔ حالانکہ نزول قرآن کا اصل مقصد قرآن پاک کو سمجھنا اور عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تحقیق یقیناً ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ آسان کر دیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ذہن نشین ہونا بہت ضروری ہیں، تب قرآن پاک کی سمجھ بہت آسان ہو جاتی ہے، تب قرآن پاک کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ یہ مترجم کی اپنی ماہرانہ کوشش ہوتی ہے، اور کسی بھی کتاب کا ترجمہ یہ مترجم کی اپنی ماہرانہ کوشش ہوتی ہے، اسی لیے کسی بھی کتاب کے ترجمے میں غلطی کا امکان ضرور باقی رہتا ہے۔ دوسری بات آپ اپنے پلے باندھ لیں، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں تفسیر قرآن، تاویل قرآن اور درس قرآن میں فرق معلوم ہو۔ تفسیر قرآن کا مطلب ہے یقین اور قطعیت کے ساتھ قرآنی الفاظ سے اللہ پاک کا مرادی معنی جاننا، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو اس آیت میں دوسرے معنی کے لیے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اسی لیے نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت قطعی ہے، یقینی ہے، ان میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تاویل قرآن کا مطلب ہوتا ہے غالب گمان کے ساتھ قرآنی الفاظ سے اللہ پاک کا مرادی معنی جاننا، جیسے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو، مطلب فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ فرما برداری کرو۔ اس آیت میں ایک سے زیادہ معنوں کی گنجائش ہے، یہی وجہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کی فرضیت میں علماء کا اختلاف ہے۔ حنبلی علماء کے ہاں باجماعت نماز فرض ہے، جبکہ حنفی اور مالکی علماء کے ہاں باجماعت نماز واجب ہے، جبکہ شافعی حضرات کے ہاں یہ فرض کفایہ ہے۔ درس قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآنی الفاظ سے کوئی اچھا سبق نکالنا، جیسے انا اعطیناک الکوثر۔ یہاں سے ایک درس قرآن یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ہر خوبی عطا کی ہے، آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا رسول بنایا ہے، آپ علیہ السلام کو سب سے بڑی امت عطا کی گئی ہے۔ عزیز ساتھیوں، فہم قرآن کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تیسری بات جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآنی دلیل میں علماء کرام آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہیں، اس وجہ اختلاف کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ عزیز ساتھیوں، جس آیت میں صرف ایک معنی کی گنجائش ہو اور ادھر دوسرے معنی کے لیے کوئی گنجائش، کوئی صلاحیت نہ ہو، تو وہاں آیت کا معنی یقینی اور قطعی ہوتا ہے، اور ایسی آیات کے معانی میں علماء کرام کا کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہ آیات قرآنیہ جن میں ایک سے زیادہ معنوں کی گنجائش ہو، تو ادھر ان معنوں میں سے ہر معنی ظنی ہوتا ہے، یعنی غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے،
اور ایسی آیات کے معانی میں علماء کا اختلاف ہو جانا یہ فطری بات ہے، جیسے میں نے مثال دے دی ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو، فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ فرما برداری کرو۔ چوتھی بات فہم قرآن کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہر رکوع کا ایک عنوان ہوتا ہے، وہ عنوان مقرر کرنا، متعین کرنا اللہ پاک نے قرآن پڑھنے والے پر چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے خود غور کرنا ہے، ہر رکوع کو پڑھنے سے پہلے ہم نے خود غور کرنا ہے، اس پورے رکوع کو ایک دفعہ پڑھ کر غور کرنا ہے کہ اس رکوع کا عنوان موضوع کیا بن سکتا ہے۔ تو ہر رکوع کو سمجھنے کے لیے عموماً اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، اور وہ عنوان مقرر کرنا اللہ پاک نے قرآن پڑھنے والے پر چھوڑ دیا ہے۔ البتہ بعض دفعہ وہی عنوان، وہی موضوع، اس پر کئی رکوع پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پانچویں بات فہم قرآن کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سمجھتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر آیت کا شان نزول تو خاص ہے، ایک خاص موقع کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن ہر آیت کی نصیحت عام ہے، شامل ہے ہر دور کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ چھٹی بات، جب بھی کوئی رکوع یا کوئی آیت سمجھیں تو ضروری ہے کہ وہ آیت، وہ رکوع جن حالات میں نازل ہوئی تھی، وہ حالات، وہ پس منظر آپ کے ذہن میں ہو، تب صحیح سمجھ آئے گی آپ کو اس آیت کی، اس رکوع کی۔ اس کے لیے اپنا تاریخی مطالعہ بڑھانا ضروری ہے۔ سب سے آخری اور اہم بات فہم قرآن کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت کو اس کے سلسلہ کلام سے سمجھیں، یعنی اس آیت کے آگے پیچھے کی آیات سے اس آیت کو سمجھیں، غور کیا جائے، غور کریں کہ ترجمہ کرنے والے نے آیت کا جو معنی بیان کیا ہے، کیا اگلی پچھلی آیات اس معنی کی تائید کرتی ہیں؟